ब्लड बैंक ही था वो हश्र का मैदान। 7 पुश्त से मेरे घर में बेटियों का ही जन्म होता आया है। बाहर वालों की तरह मेरे घर के अंदर भी 7 बेटे पर एक बेटी क्यों नहीं देता वो रब। इस बात की नाराजगी है मुझे। इस दफा भी पोती ही मेरी बहू ने जन्म दिया तो मैं इबादत में कमी कर दूंगी, और पोते ने जन्म लिया मेरे घर तो इबादत में मेरी रात दोगुनी तो दिन 4 गुना हो जाएगा। हाँ, मैंने जो कह दिया तो पत्थर की लकीर समझो। अम्मा जी की बातें सुनकर नाजिया परेशान हो गई और वो अल्लाह ताला से फरियादें करते हुए अपना दर्द सुनाने लगी। मेरे अल्लाह, इस दफ़ा मुझे बेटी ना देना, बेटा ही देना, वरना मैं तो उस नन्ही सी जान को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। ये मेरी नहीं, एक बेबस माँ की मजबूरी है। और इतना कहकर वो जैनमाल बिछाते हुए सजदे में गिर पड़ी। ज़ारो कतार रो रो कर उसने तमाम रात बेटे के लिए अल्लाह से फरियादें भी की, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत तो कुछ और थी। 7वीं दफ़ा भी नाजिया ने बेटी को ही जन्म दिया। उसकी सास ने तो पोती की शक्ल भी देखना गवारा नहीं किया। बहू को जली कटी सुनाकर वो अपने दिल का भड़ास निकाल रही थी और नाजिया ने तो अपना जहनी तवाज़ुन ही खो दिया। नाजिया का शौहर हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी खुश था और बारगाह इलाही में अपना शुक्रिया पहुंचा रहा था। मेरी बेटियां तो रहमतों का ख़जाना हैं, रहमतों की बारिश हो रही है इस घर पर। मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान है, उसने मुझे रहमतों से नवाजा। 7 बेटियों का बाप हूँ मैं, मेरे हर काम में 7 बेटियों की मदद मिलेगी। मैं कमज़ोर नहीं, मुझमें बेपनाह क़ुव्वतें आ गई हैं। अपनी बेटियों को नेक तरबियत के साथ आला तालीम भी दूंगा, खूब पढ़ाऊंगा। 7 बेटियां हमारी 7 परियों की तरह हैं, रिश्ते खुद ब खुद आएंगे चलकर, और एक दिन फूलों की डोली लेकर 7 शहजादे भी आएंगे और मेरे छोटे से घर से उठाकर अपने बड़े महल में ले जाएंगे। मेरी 7 बेटियां हमारे 7 बेटों से भी एक पर एक और बासलाहियत होंगी। मेरी गरीबी को भी शर्मिंदा हो जाना है एक दिन, जब मेरी बेटियां तालीम याफ्ता होकर अच्छे ओहदे पर फायज होंगी। इस अज़्म को लिए नाजिया का शौहर अपनी 7 बेटियों की परवरिश में लग गया, लेकिन गरीबी ने उसके नेक जज्बे को शिकस्त दे दी। लगातार 6 बेटियां की फौत किसी न किसी बीमारी के बायस होने लगी। एक नातवा माँ जो जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी, लेकिन अपनी बेटियों के मौत का गम महसूस करके एक दिन वो भी अपने शौहर को तन्हा छोड़ गई। लेकिन कामरान को तो ज़िंदगी जीने का हौसला देगी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी फिरदौस की नन्ही जान जो रह गई थी। माँ बाप दोनों ही बनकर उसे अपनी बेटी की परवरिश करनी थी। कामरान की वालिदा चंद अरसा कबल ही फौत कर चुकी थी। कई दफ़ा तो उसने ज़िंदगी से बेहतर उसे मौत लगी और उसने खुदकुशी का ख्याल भी लाया, लेकिन अल्लाह का खौफ भी उसके जहन पर फौरन हावी हो जाता और नन्ही सी जान उसकी नज़रों के सामने आकर खड़ी हो जाती। अपनी बेटी की ज़रा भी तकलीफ उसे देखना गवारा न था। बेटी की आंखों से गिरे आंसू का एक कतरा उसके दिल को पाश पाश कर जाता। वो हतुलमकान कोशिश करता कि उसकी नन्ही सी जान को वो तमाम आफियत मिले, गरीबी में भी अमीरी का एहसास हो। छोटी बेटी की शादी की पैदाइश के वक्त तो उसने जिस्म का खून भी बेचा था, लेकिन उसने दवा इलाज में कमी नहीं होने दी। बेटी की जान बचाने के लिए जिस्म के तमाम उज़ू भी बेचने की ज़रूरत होती तो वो बेच डालता। सिर्फ अपनी रूह बचाकर सब कुछ बेचने को वो तैयार था। रूह तो उसकी बेटी की जान में बसी थी। कामरान एक सायादार दरख्त की तरह आंधी तूफान का डट कर मुकाबला कर रहा था और बेटी उसकी शफ़क़त के साए में फलने फूलने लगी। फिरदौस अपने पापा जान से बहुत प्यार करती थी और बेहद खुश रहती थी। स्कूल से आते ही खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती और ख़ुद अपने बाबा जान के हाथों से ही खाती। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और एक दिन वो जवान बेटी में शुमार होने लगी। जवान बेटी की शादी की फ़िक्र कामरान को भी सताने लगी। दिन रात की मेहनत और मजदूरी से वो बेटी की शादी के लिए पैसे जमा भी करने लगा था। शानदार शादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों, जिसके लिए उसने अपने जिस्म का खून भी बेचा करता, लेकिन बेटी को पता चलने नहीं दिया। अपने पापा जान को मेहनत करते देखकर फिरदौस को फ़ख्र होता। कामरान गरीबी से लड़ रहा था और उस लड़ाई में वो खून बेचने का आदी हो गया। उसके जिस्म से हर माह खून निकल जाने से उसकी सेहत पर बुरा असर नहीं होता। उसके जिस्म में कुदरत की तरफ से मज़ीद खून बढ़ जाता, जिसे निकालने का डॉक्टर भी मशवरा दिया। एक गरीब बाप पर अल्लाह ताला का ये करम ही तो था। फिरदौस मेडिकल की तैयारी कर ही रही थी कि उसी दौरान अचानक एक लड़के की वालिदा ने मंसूब लेकर उसके घर आई।
ایک ڈاکٹر بیٹے کے رشتے کے لیے فردوس انہیں ہر طرح سے مناسب لگی۔ خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی بڑی مشکل سے انہیں پسند آئی تھی، ورنہ انہوں نے تو درجنوں سے زائد رشتے ناپسند بھی کیے ہیں۔ کامران نے اپنی بیٹی سے یہ بات چھپائی کہ لڑکے کی والدہ نے ڈاکٹر لڑکے کی قیمت بھی لگائی ہے، جو اس کی حیثیت سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی، اس باعث کامران سے انکار نہیں ہوا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، غریب باپ کا کوئی راستہ ضرور نکالے گا، یہ سوچ کر وہ شادی کی تیاری میں لگ گیا۔ اور ایک لمحہ وہ بھی آ گیا جس کا اسے بے صبری سے انتظار بھی تھا۔ فردوس دلہن کے سرخ جوڑے میں پھولوں کی ڈولی میں بیٹھی رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ کامران تنہا رہ گیا تھا گھر میں۔ بیٹی کی یادوں سے اس نے خود کو پھر سے آباد بھی کر لیا۔ چند ماہ تک فردوس کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ اس کے بعد ایسا کامران نے محسوس کیا کہ وہ کچھ درد چھپا رہی ہے۔ گلاب جیسے چہرے پہ چوٹ کا نشان، یہ کہہ کر وہ فردوس سے اپنی قسم دے کر وجہ جاننے کی کوشش کی۔ فردوس نے پہلے تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد اس کے آنسوؤں نے ہی سب کچھ سنا ڈالا۔ وہ بابا جان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بابا جان، میرے سسرال میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ میری ساس مجھے احساس دلایا کرتی ہیں کہ آپ نے برانڈڈ سامان نہیں دیا، جہیز میں معمولی سامان دے کر ڈاکٹر لڑکے کو داماد بنا لیا۔ کسی بات کا میں نے جواب دیا تو آپ کے داماد بے رحمی سے مجھے مارنے لگتے ہیں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، چند ماہ میں ہی مجھے ڈاکٹر کی ڈگری بھی ملنے والی ہے۔ میں ڈاکٹر بن کر بھی اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی بابا جان، مجھے غریبی پسند ہے۔ اس محض سے تو مجھے آپ کی جھوپڑی میں سکون مل رہا ہے۔ کامران نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، تو فکر نہ کر بیٹی، تیرا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ساس امی کی باتوں کا جواب نہ دینا، میرے داماد کو جو برا لگے وہ کام نہ کرنا۔ بیٹی کا اصلی گھر تو سسرال ہے، یہ گھر تو نقلی تھا جو تیری رخصتی کے بعد اپنی رونق کھو چکا ہے۔ میرا دل اب اس گھر میں نہیں لگتا تو تیرا کہاں سے لگے گا بیٹی؟ کامران کی باتوں سے فردوس کے مرجھائے چہرے پر تازگی آ گئی اور دونوں باپ بیٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کا چاند نکل آیا۔ پرانی تمام باتوں کو بھول کر فردوس پھر سے سسرال چلی گئی اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن آ گیا جب فردوس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی مل گئی اور ایک سرکاری اسپتال میں وہ پریکٹس کرنے لگی۔ 1 ماہ پورے ہوئے تو کام کی اسے پہلی تنخواہ بھی ملی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس تنخواہ سے بابا جان کے لیے تحفے خریدوں گی، ساس امی کی ایک قیمتی ساڑی خریدوں گی اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں باقی کی بچی رقم رکھ دوں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن گھر آنے کے بعد تو اس کی تنخواہ پوری کی پوری رکھوا لی گئی۔ شوہر نے اس سے مانگ کر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دی اور اسی طرح ہر ماہ کی تنخواہ اس کے ہاتھ سے چھین لی جاتی۔ اس کی زندگی ایک پرندے کی مانند پنجرے میں قید کر لی گئی۔ اسے پنجرے سے باہر آنے کے لیے خود سے کھول کر آنے جانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ وہ گھر کی 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ کمزور ہونے لگی اور لاغر جسم سے اسپتال کی ڈیوٹی نبھانے میں چکرا کر گر پڑی۔ ڈاکٹر ہو کر بھی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے گھٹن کی بیماری لگ چکی ہے اور اب وہ سسرال زیادہ وقت کی مہمان نہیں رہی۔ کامران کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ فردوس اسپتال کے بیڈ پہ ایڈمٹ ہے تو وہ ملنے دوڑ پڑا، لیکن بدقسمتی سے اس کی ملاقات ایک مردہ بیٹی سے ہوئی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح اپنی بے بسی پر روتا رہا۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، جینے کا مقصد اس کی زندگی سے دور جا چکا تھا۔ فردوس کے سسرال سے اسے کوئی آخری وقت دیکھنے بھی نہیں آیا۔ کامران کی وہ آخری پونجی بھی ختم ہو چکی تھی، کچھ نہیں بچا تھا اس کے باپ کے پاس۔ بیٹی کا جنازہ سامنے پڑا تھا، ایک غریب باپ اس کے پاس بے بس کھڑا تھا۔ اسپتال کی طرف سے علاج ہوا، لیکن اس بیٹی کے باپ کو یہ گوارا ہرگز نہیں ہوا کہ تجہیز و تدفین بھی سرکاری پیسوں سے ہو۔ کامران دوڑا بلڈ بینک کی طرف گیا، جہاں پہلے سے ہی خون خریدنے اور بیچنے کے کام میں وہ سبھی لگے تھے۔ خون فروخت کے لائن میں وہ بھی لگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلڈ بینک ہی وہ حشر کا میدان ہے جہاں سبھی اپنی اپنی نیکیاں خریدنے اور بیچنے میں ادھر ادھر دوڑتے نظر بھی آ رہے تھے۔ وہ بھی لائن میں لگ گیا، خون نکلوانے لگا۔ خون بیچنے کے لیے آج اسے کچھ زیادہ ہی پیسے ملے، شاید خریدنے والے نے اس کی بے بسی بھانپ لی تھی۔ شام ہو چکی تھی، ایک باپ کی اجازت کے بغیر اس بیٹی کا جنازہ دفن کرنے کو آگے کون بڑھتا بھلا؟ کامران نے اسے اپنے کندھوں پر تنہا
اس کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا۔ اسپتال کے ڈاکٹر کو بھی اس نے ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ قبرستان میں زندگی کا پہلا وہ باپ تھا جس نے بیٹی کی قبر خود سے کھودی اور بیٹی کو قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالی، اور پھر زندگی سے تھکا ہارا وہ باپ وہاں سے نکل پڑا۔ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور اسے کہاں جانا ہے۔ خودکشی کا پھر خیال آیا تو اس دفعہ بھی اللہ کے خوف سے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ذہن غلط باتوں کا شکار ہوا تو اس کے دل سے یہ آواز نکلی، تجھے اللہ پاک نے زندگی دوسرے کی جان بچانے کے لیے دی ہے۔ تو نے اب تک جو کیا وہ تیری مجبوری تھی، تیرا ایک ایک قطرہ دوسرے کی امانت ہے۔ آج سے تو پیسے لے کر نہیں بلکہ جنت میں گھر بنانے کے لیے خون دیا کرنا۔ تیرے جسم میں قدرت نے وہ قیمتی شے بخشی ہے جو کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے خود کو زندہ رکھے گا۔ دن بھر وہ عبادت میں مسجد میں گزارا کرتا، مسجد میں وہ دن گزار لیتا اور شام ہوتے ہی چڑیوں کی طرح اپنے گھر کے گھونسلے میں سونے آ جاتا۔ دن ماہ گزر رہے تھے، اسی طرح وہ بلڈ بینک جایا کرتا۔ خون دینے والے کی قطار میں وہ لگا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ ایک مریض کے لیے اس گروپ کے خون کی ضرورت تھی۔ اس مریض کو بلڈ کینسر تھا۔ ادھر چند دنوں سے اسے خون چڑھایا بھی جا رہا تھا۔ اس مریض کے جسم میں خون چڑھانے کے بعد بھی خون پانی ہو رہا تھا۔ کامران خون دینے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک طرف سے خون نکل رہا تھا اور دوسری طرف سے خون اس مریض کو چڑھ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ڈاکٹر اپنے گھر جا چکے تھے۔ کمپاؤنڈر دوسرے مریض کو دیکھنے وارڈ میں جا چکا تھا اور اس کی دیکھ بھال میں لگا تھا۔ کامران کی نظر اچانک اس مریض پر پڑی تو پہچاننے میں اسے ذرا بھی طاقت نہیں ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے میں بے قابو ہو گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا اور پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو نوچنے لگا، اور جسم میں لگا وہ پائپ سرنج وغیرہ کو کھینچ کر اس نے نکال پھینکا اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں وہ گر پڑا۔ اسے اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور اسی وقت اس نے دم توڑ دیا۔ خون کا فوارہ یوں بہنے لگا جیسے کہ خون کی ندی ہو۔ وہ مریض بھی شاید خون دینے والے کو پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ندامت کے آنسو ہیں۔ اس مریض کے گھر والے اور وہاں پہ کھڑے اس وارڈ میں کے سبھی باقی اور لوگ بھی یہ جان چکے تھے، سسر اور داماد کا وہ رشتہ دنیا کو ایک سبق دے گیا۔ ازدواجی زندگی ایک خوبصورت گلدستے میں سجا کر رکھا جاتا ہے، جس کی خوشبو زمانے کو مشک عنبر کی خوشبو ملتی ہے، جس سے عورت ایک پھول کی مانند ہے تو مرد کانٹوں کی صورت اس کا محافظ بھی ہے۔ یہی تو ناز میں جانا ہے زندگی کے طفیل ہے، دو دلوں کا بہت گہرا رازداں سندور۔